السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک دن منانے کا مقصد مسلم مخالف نفرت کے زہر کے خاتمے کا مطالبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے پہلی بار عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اینٹونیو گٹرس کا کہنا ہے کہ اس دن کا مقصد مسلم مخالف نفرت کے زہر کے خاتمے کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتیازی سلوک ہم سب کو مٹا سکتا ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ آج اور ہر دن ہمیں مشترکہ انسانیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے تقسیم کرنے والی قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا زواں پارک میں آپریشن آج بھی جاری رہا اور زخمیوں کی تعداد 65 سے زائد ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین و سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس کا زواں پارک میں آپریشن گزشتہ روز سے تاحال جاری ہے۔ پولیس اور کارکنوں کی آنکھ مچولی جاری رہنے کے باعث علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آپریشن کے بعد لاہور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی کا نفاذ برقرار اور جھڑپوں میں زخمیوں کی تعداد 65 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سروسز اسپتال میں 65 زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ ان میں 55 پولیس اہلکاروں کے ساتھ 8 شہری بھی شامل ہیں، جبکہ دوسرے اسپتال میں تصادم سے زخمی 3 پولیس اہلکار زیر علاج ہے۔ پاکستان کا شہر لاہور 2022 میں دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ ترین فضا والے شہروں میں سر فہرست رہا۔ خبر رساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق ہوا کو صاف کرنے والے پیوریفائر بنانے والی سوئس کمپنی IQ Air کی جانب سے ہر سال دنیا بھر میں کیے گئے سروے کے مطابق لاہور کی ایئر کوالٹی رینکنگ میں پہلے کے مقابلے میں 10 درجے گراوٹ آئی ہے۔ IQ Air فضا میں ان ذرات کی تعداد کی بنیاد پر کسی بھی شہر کو جانچ کر درجہ بندی کرتی ہے جو انسانی پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ مملکت کسی ایسے ملک کو تیل فروخت نہیں کرے گی جو اس کی سپلائی پر قیمتوں کی حد لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز نے انرجی انٹیلیجنس میں شائع ہوئے ایک انٹرویو میں کہا کہ تیل کی قیمتوں پر حد لگانا لامحالہ مارکیٹ میں عدم استحکام کا باعث بنے گا اور سعودی عرب اپنی تیل کی پیداوار کو کم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے گروپ اوپیک پلس نے تیل کی منڈی میں خاص طور پر دیگر تمام اشیاء کی منڈیوں کے مقابلے میں نمایاں استحکام اور شفافیت لانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ نیوپیک بل زائد تیل کو رکھنے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا اور اس طرح نہ کرنے کے مارکیٹ کے استحکام پر نتائج ہیں۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں نے 5 سے 11 مارچ تک ایک ہفتے کے دوران 13 ارب ریال سے زیادہ سیلز پوائنٹس پر خرچ کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں ہوٹلوں کی بکنگ پر 388 ملین ریال خرچ کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے مملکت کے باشندوں نے کھانے پینے پر 2 ارب ریال، ریسٹورنٹوں اور خواہخانوں میں 1 ارب ریال خرچ کیے۔ صحت پر 770 ملین، پیٹرول اسٹیشنوں پر 774 ملین، ٹرانسپورٹ پر 663 ملین، فرنیچر پر 402 ملین ریال اور تعمیراتی سامان پر 396 ملین ریال خرچ کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں ہوٹل انڈسٹری کی نگرانی کرنے والی فرم STR کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فروری میں ہوٹلوں میں عارضی رہائش کی شرح 75% تک پہنچ گئی، جو 2008 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق تینوں کلیدی کارکردگی میٹرکس قبضے، اوسط روزانہ شرح اور فی دستیاب کمرہ آمدنی نے 2019 میں کورونا کی وبا سے پہلے کی سطحوں کے مقابلے میں زیادہ اعداد و شمار ریکارڈ کیے ہیں۔ تجزیاتی فرم کے مطابق 2019 کے مقابلے میں قبضے میں 23% اضافہ ہوا۔ سعودی ویژن 2030 کے قومی تبدیلی پروگرام نے 2016 سے لے کر اب تک اس اسکیم کی اہم کوششوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فورم کا انعقاد عمل میں لایا۔ عرب نیوز کے مطابق پروگرام کمیٹی کے چیئرمین محمد التوجری نے کہا ہے کہ یہ پروگرام بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، عوامی، نجی اور غیر منافع بخش شعبوں کے لیے ویژن 2030 کو پورا کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے قومی تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے تمام سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ اور غیر منافع بخش شعبوں کی جانب سے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ امریکی سینیٹرز نے قرارداد پیش کی ہے جو صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ سعودی عرب کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا تنقیدی جائزہ لے اور ممکنہ طور پر مملکت کے لیے واشنگٹن کی سیکورٹی امداد کا دوبارہ جائزہ لے۔ آج چاشمبے کو ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی اور ریپبلکن مائک لی کی طرف سے پیش کی گئی
یہ قرارداد کانگریس کو سعودی عرب کے انسانی حقوق کے طریقوں سے متعلق معلومات کی درخواست کے لیے ووٹ دینے کی اجازت دے گی۔ مرفی، جو امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے مشرق و سطح کے ذیلی کمیٹی کے سربراہی کرتے ہیں، طویل عرصے سے یمن کے خلاف سعودی عرب کی جنگ اور ریاض کے انسانی حقوق کے خوفناک ریکارڈ کے سخت ناقد رہے ہیں۔ کوپ 28 کی میزبانی اور نوجوانوں کی قیادت میں پہلا ایونٹ روڈ ٹو کوپ 28 آج ایکسپو سٹی دبئی میں شروع ہوا۔ یہ تقریب وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون اور اعلیٰ کمیٹی کے چیئرمین شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی سربراہی میں منعقد کی گئی۔ یہ تقریب ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم لمحے کی نمائندگی کرتی ہے کہ وہ ایک ساتھ آئیں اور کوپ 28 کے بارے میں شعور اجاگر کریں اور معاشرے کی تمام کوششوں کو متحرک کرنے کے لیے وسیع تر کمیونٹی میں شامل ہوں۔ ترکی کے وزیر دفاع آقار نے کہا ہے کہ ہم استنبول اناج راہداری سمجھوتے کی میعاد میں 120 روزہ توسیع کی طلب کے ساتھ روس اور یوکرین سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آقار نے ترکی قومی اسمبلی میں ایجنڈے کے موضوعات پر بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ روس اور یوکرین سے اناج راہداری سمجھوتے کی میعاد میں 120 روزہ توسیع کی طلب کے ساتھ اور وزراء کی سطح پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل تک کثیر تعداد میں بحری جہازوں کے ذریعے اناج اور دیگر غذائی اجناس کی رسل و رسائل کی جا چکی ہے۔ یوکرینی بندرگاہوں سے نکالے گئے جس اناج اور غذائی اجناس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی مقدار 24 ملین ٹن سے زائد ہے۔ فن لینڈ کے صدر سعودی صدر ترکی رجب طیب اردغان کی دعوت پر ترکیہ پہنچ چکے ہیں۔ صدارتی مواصلات کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق فن لینڈ کے صدر سعودی اردغان کی دعوت پر 16-17 مارچ کو ترکی کا ورکنگ دورہ کریں گے۔ 17 مارچ بروز جمعہ استنبول میں ہونے والی ملاقاتوں کے دوران ترکیہ فن لینڈ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور تعاون کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روس کے لڑاکا طیارے کی جانب سے بحر اسود میں ایک امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ روس نے آج چہارشنبے کو کہا کہ اس واقعے کے بعد اسے امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اب تک کی کم ترین سطح پر چلے گئے ہیں۔ روسی صدارتی ترجمان پیسکوف نے کہا کہ امریکہ اور روس کے تعلقات انتہائی مایوس کن حالت میں ہیں۔ سنگاپور میں 1 اپریل سے 1 ماہ تک جاری رہنے والے تامل زبان کا میلہ منعقد کیا جائے گا تاکہ کمیونٹی کے نوجوانوں کو اپنی مادری زبان قبول کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ دی اسٹریٹ ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ سالانہ فیسٹیول کا تھیم ایز ہوگو یا خوبصورتی ہے اور اس کا مقصد ہر ایک کو اس زبان کی خوبصورتی کی تعریف کرنا اور اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ تامل لینگویج کونسل کے زیر اہتمام اس میلے میں 43 شراکت داروں کے ذریعے 42 پروگرام منعقد ہوں گے، جس میں مختلف قسم کے ادبی، تقریری، فنون اور ثقافتی پیشکش ہوں گی۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین نے آج چہارشنبے کے روز قومی اور بین الاقوامی برادریوں پر زور دیا کہ وہ جسمانی طور پر معذور لوگوں کے حقوق میں اضافہ کریں اور انہیں کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کے خلاف انہیں تحفظ فراہم کریں۔ 5ویں ایشیا پیسیفک کمیونٹی پر مبنی انکلوزیو ڈیولپمنٹ کانگریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہینسن نے کہا کہ اس وقت صحت عامہ، معاشی، سماجی اور جیو پولیٹیکل چیلنجز پوری دنیا کی عام آبادی کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، خاص طور پر جسمانی طور پر معذور افراد کو۔ شنہوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چیلنج زدہ اور دیگر کمزور لوگوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں، انہیں تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔